نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبات میں توحید کی تعریف، توحید کی اقسام اور توحید کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی توحید کے چند فضائل اور توحید کی اہمیت بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے اور اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا مانگوں۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو تمام بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمان اور ان آسمانوں میں تمام کی تمام مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اسی طرح ساتوں زمینیں بھی اسی پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے جو کلمہ توحید ہے، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید یہ کتنا اہم ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور تمام مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جو شخص ہے، چاہے وہ دل سے اس نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں بھی کیا، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اس آدمی کو قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا، ایک گاؤں کا نام جس کا نام ہرقات ہے، اس میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام جہینہ تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ ہم نے جنگ کی اور جنگ کے دوران میرا سامنا ایک کافر سے ہوا، میرے ہاتھ میں برچھی تھی، میں نے برچھی اس کے طرف جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ مجھے بعد میں تشویش ہوئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا، اے اللہ کے نبی میں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے یا خلوص کے ساتھ نہیں پڑھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آرزو کی کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا، یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یہ دل سے پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا پھر اسے قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور مشرکین کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں ایک ایسا شخص تھا جو بڑا نشانہ باز تھا، وہ نشانہ لیتا، جس صحابی کا نشانہ لیتا اسے وہ شہید کر دیتا۔ کئی ایک صحابہ کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نے فلاں صحابی کو شہید کر دیا، فلاں صحابی کو شہید کر دیا، یہ بڑا پکا نشانہ باز ہے، مجھے سب سے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑتے ہیں، اس کے سر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ جیسے ہی تلوار اٹھائی وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ایک آدمی تیزی سے وہاں سے روانہ ہوا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خوشخبری سنائی، جنگ کے حالات بیان کیے، اور ان حالات میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ جب صحابہ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس نے فلاں صحابی کو شہید کیا، فلاں صحابی کو شہید کیا، فلاں صحابی کو شہید کیا۔ آپ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں اسامہ تم نے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور آپ فرماتے ہیں اسامہ تیرا کیا بنے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، تیرا کیا بنے گا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس نے فلاں صحابی کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اسامہ تیرا کیا بنے گا جب وہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا؟ اندازہ کریں، ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، چاہے اس نے اوپر سے ہی کلمہ کیوں نہ پڑھا ہو، خلوص دل سے اس نے کلمہ اگر نہیں بھی پڑھا، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، ہر 1.5 گھنٹے کے اندر ایک ناجائز قتل ہوتا ہے، ہر 1.5 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان اسلامی ملک، یہاں پر بسنے والے اکثریت مسلمانوں کی، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے تھوڑی سی چھوٹی سی بات پر۔ 10 روپے پر قتل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، 10 روپے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار، اگر ایک مومن کے ناجائز قتل میں آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق ملوث ہو، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ایک مومن کے قتل میں آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَعَقَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اور کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یہ کلمہ توحید یہ ایسا کلمہ ہے جو گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں واپس چلا گیا، دوبارہ حاضر ہوا، تب بھی آپ سو رہے تھے، میں پھر واپس چلا گیا، تیسری مرتبہ آیا تو آپ جاگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ نے کہا ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں
اے اللہ کے نبی خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو. ثم قال فی الرابعۃ علی رغم انف ابی ذر، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید پرست کو کھلی چھٹی ہے، وہ زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، ظلم و زیادتی کرتا رہے، قتل و غارت گری کرتا رہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا، اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بالآخر اس کے چوری کی سزا دے کر، اس کے جو ہے وہ زنا کی سزا دے کر، قتل و غارت گری کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں داخل کر دے گا. ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا کے بغیر ہی جنت میں داخل، یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے نا 100 بندوں کے قاتل کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. 100 بندوں کے قاتل، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے سزا دے یا نہ دے. یہ توحید کی عظمت ہے کہ توحید پرست اگر اس دنیا سے شرک کے بغیر چلا گیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ رب العزت اسے چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور بالآخر اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پر سزا اگر 1 دن کی سزا مل گئی نا، 1 دن کی، زکوٰۃ جو نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا 50,000 سال تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور 50,000 سال کے بعد اگر اللہ چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اسے مزید سزا دے گا. تو 1 دن کی بھی اگر کسی کو سزا مل گئی نا تو 50,000 سال کا دن ہوگا. بات توحید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ توحید پرست کو اللہ نے جہنم میں رہنے نہیں دینا، اسے جہنم سے نکال کر بالآخر جنت میں داخل کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ پھر کہتے ہیں معاذ، وہ کہتے ہیں آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ نے پھر کہا اے معاذ، وہ کہتے ہیں آپ کا فرما بردار حاضر ہے. جب پوری توجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول کر لی تو آپ نے فرمایا ما من عبد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، کیا میں اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دوں، لوگوں کو بتا دوں کہ جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لیا، اس پر جہنم حرام ہے، میں اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی اس بات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرنا. اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو لوگ اسی پر تکیہ کریں گے، پھر وہ اعمال کی فکر نہیں کریں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حدیث نہیں بتائی. جب ان کی موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، اس وقت پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ حدیث ساتھ ہی لے کر چلا جاؤں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بلغوا انی ولو آیہ، میری ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے اسے آگے پہنچاؤ. تو انہوں نے موت کے وقت یہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ توحید کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک باتیں سنیے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اس بات کی لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کا حق صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کلمہ توحید سے کیا، اور اللہ رب العزت نے اس پر پورا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر خود اس بات کی گواہی دی ہے، توحید کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے اور اہل علم نے دی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ والملائکۃ، اور اسی طرح فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ عدل پر قائم ہے۔ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اہل علم، علم والے بھی۔ اور جس کا سے پتہ چلا کہ جو بندہ توحید کی گواہی نہیں دیتا، شرک کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اہل علم میں اس کا شمار نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوں۔ جو شرک کی دعوت دیتا ہے توحید کی طرف نہیں بلاتا، جس کو توحید کا علم ہی نہیں ہے، جو شرک کو، قبر پرستی کو، بت پرستی کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ توحید ہے، وہ اہل علم میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ جو اہل علم ہیں وہ تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اور توحید جو ہے، دین اسلام کے جو دو بنیادی اصول ہیں، دو بنیادی اصول، پہلا اصول اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اصول واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو دو جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصول توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور توحید جو ہے، ہر دائی، ہر دعوت دینے والا، اس کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جب سب مکہ والوں کو اکٹھا کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلی جو بات ان کی طرف کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم کہتے ہیں اور معیشت کو بہتر کر لو، ملک ترقی کرے گا۔ اللہ کے نبی اس دور کے اندر بھی معیشت بری تھی، غربت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں پاکستان سے جو ہے نا آج کتنے برے حالات ہیں، سعودی عرب کے اس سے بھی برے حالات تھے، اور شاہ سعود نے
اور محمد بن عبد الوہاب نے جب وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا تو آج سعودی عرب کہاں ہے؟ ایک وقت تھا جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو سعودی عرب کے لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے آتے تھے، یہاں پر جو ہے نا وہ چندہ لینے کے لیے آتے تھے، اور میرے پاس ایک رسید موجود ہے جو سعودی عرب سے 1000 روپے کی، بہت پرانی 1000 روپے کی رسید جو سعودی عرب میں چندہ بھیجا گیا۔ اور آج سعودی عرب کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ جس ملک کے اندر شرک عام ہو رہا ہو وہاں کبھی بھی کی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ کامیابی کا ایک ہی فارمولہ ہے، لا الہ الا اللہ، شرک کا خاتمہ، توحید کا نفاذ۔ جب توحید کا نفاذ ہوگا پھر معیشت بہتر ہوگی، پھر ملک ترقی کرے گا۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہاں شرک کا خاتمہ کیا گیا، آج وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا اور انہیں کہا کہ ان کو سب سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو دائی ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم یمن پہنچو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، جب ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات کی سب سے پہلے اس بات کی جو ہے ان کو دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلی دعوت یہ دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر دوسری دعوت یہ دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہر دائی جو ہے اس کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اور توحید دین اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن توحید ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں سے پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آخری بات، ایمان کا آغاز بھی توحید الہی سے ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم کو جب اسلام کی طرف آپ لائیں گے، اسے مسلمان بنائیں گے، تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اس سے ہی ایمان کا آغاز ہوگا، اس سے ہی وہ مسلمان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، آخری وقت ہے، آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہاں ابو جہل بھی تھا، عبداللہ بن امیہ بھی تھا۔ آپ نے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ ابو جہل کہنے لگا نا 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 نا، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنا، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑنا۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمۃً اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ابو جہل کہتا ہے نا، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اور جو ابو طالب تھے وہ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ اور پریشان ہے۔ اس بات سے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، تو اسے لا الہ الا اللہ کا اس سے اقرار کروانا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، اس سے یہ جو کلمہ توحید ہے، اس سے انسان کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے سے شرک جو ہے اس کو کا خاتمہ فرمائے۔ مزید اسی موضوع پر آئندہ خطبات میں بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔